السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارے جانے کا سال 41,160 سال قبل مسیح تسلیم کیا جائے تو حوا علیہ السلام سے ان کے ملن کا سال 40,960 سال قبل مسیح بنتا ہے، کیونکہ روایات کے مطابق وہ 200 سال روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ آدم و حوا کے یہاں پہلی اولاد ان کے ملن کے مزید 100 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ اس طرح اولاد آدم کی ابتدا کا سال اندازاً 40,860 سال قبل مسیح قرار پاتا ہے۔ مشیت الہی سے حوا علیہ السلام جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی، جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد قائن تھا، جسے قابل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام یوندا رکھا گیا۔ اس کے بعد جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کا نام حابل اور لڑکی کا نام اقلمبا تھا۔ ان کی آپس میں شادیوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک لڑکے کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن تواریخ کے مطابق قابل اور حابل دونوں ہی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکیوں سے شادی کے خواہشمند تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسی سے شادی کا خواہشمند تھا، کیونکہ حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت تھی۔ بعض تواریخ میں ہے کہ حابل کو یہ خوف تھا کہ قابل نے اگر اس کی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کر لی تو اقلمبا کی ملکیت میں موجود مال و متاع اور بھیڑ و بکریاں بھی اس کے قبضے میں چلی جائے گی، اور یہی خوف قابل کو بھی تھا۔ دونوں نے جب اس مسئلے کو اپنے والد کے سامنے پیش کیا، یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے اسے اپنے ارادے کے مطابق کرنے کا اختیار ہے۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ قابل اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا اور حابل نے اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچے اور ان کی چربی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی یا نذر کی قبولیت کا الہامی دستور تھا کہ اسے کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے جلا دیتی تھی۔ چنانچہ آسمانی آگ نے حابل کی نظر کو جلا دیا، یعنی اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قابل اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نسل انسانی کا یہ پہلا قتل ایک عورت کے حصول کے لیے ہوا۔ لیکن قتل کے بعد قابل حیران تھا کہ اس کی لاش کا کیا کیا جائے، کیونکہ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڑھا کھودا، جس سے قابل کو یہ معلوم ہوا کہ اسے بھی اپنے بھائی کی لاش کے لیے گڑھا کھودنا چاہیے۔ بعض روایت میں ہے کہ 2 کوے آسمانوں سے آئے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا اور گڑھا کھود کر اسے دبا دیا۔ قابل نے یہ دیکھا اور اسی طرح کیا۔ حابل کے قتل کا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قابل نے حابل کو عراق کے کسی جنگل میں موت کے گھاٹ اتارا، جبکہ کچھ لوگ اسے ملک شام کے جنگلات بتاتے ہیں۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابل کہلاتی ہے، یعنی حابل کی قتل کی جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس قتل سے سخت صدمہ ہوا، اور روایتوں میں ہے کہ باقاعدہ فرشتے تعزیت کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جس غار میں یہ ملاقات ہوئی وہ بھی جبل قاسیون میں ہی ہے۔ تواریخ میں یہ ذکر نہیں کہ قابل کی شادی اسی کی بہن سے ہوئی یا حابل کی بہن سے،
لیکن تورات میں کم از کم 6 نسلوں تک اس کی اولاد کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام شیث تھا۔ ابن کثیر کے مطابق شیث کے لفظی معنی عطیہ خدا یعنی خدا کا عطیہ ہے۔ بعض تواریخ کے مطابق ان کی ولادت حابل کی موت کے بعد ہوئی تھی، اس لیے انہیں اللہ کا عطیہ قرار دیا گیا۔ البتہ یہ صراحت موجود نہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ کوئی جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی یا نہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ قابل اور شیث علیہ السلام کی عمروں میں 30 برس کا فرق تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کو کئی اعزازات اور مراتب ملے اور حضرت آدم علیہ السلام کے تمام نوری آثار ان میں منتقل ہوئے۔ وہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی زمین پر حجت اللہ اور خلیفہ قرار پائے۔ حضرت شیث علیہ السلام پر 29 صحیفے نازل ہوئی اور عالم انسان میں آنے والے تمام انبیاء اکرام اور رسول حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ روئے زمین کے وہ واحد انسان ہیں جن کی شادی جنت کی حور سے ہوئی تھی۔ بعض کتب میں اس حور کا نام اقلیمہ بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض روایت کے مطابق یہ اقلیمہ نہیں بلکہ اقلمبہ تھی جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ ہندوستان کے شہر ایودھیا میں ایک قبر کو حضرت شیث علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے، تاہم اس بارے میں کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں۔ ان کی اولادیں ہوگی، تاہم تاریخ میں ان کے صرف ایک ہی بیٹے کا نام درج ہے، جسے اسلامی تواریخ اتوش اور بائبل میں انوش لکھتی ہے۔ اتوش یا انوش نے 920 سال یا 905 سال کی عمر پائی۔ سیرت ابن ہشام کے مصنف ہشام بن محمد کے بقول عرب میں یہ مثال مشہور تھی کہ وہ کہتے تھے کہ گالی ہمارے باپ اتوش سے شروع ہوئی اور آج شکنی ہمارے باپ شیث کے زمانے سے حرام ہوئی۔ اتوش کے بیٹے کا نام قینان تھا جس نے 910 سال کی عمر پائی، جبکہ اس کا بیٹا مہلائیل تھا جس سے بائبل محلیل لکھا گیا ہے۔ اس کی عمر 875 سال اور بعض روایات کے مطابق 895 سال بیان کی گئی ہے، اور اس کے بیٹے کا نام یرد تھا۔ بائبل اسے یارو کہتی ہے، لیکن بعض تواریخ میں اسے لوط بھی لکھا گیا ہے۔ یہ 962 سال زندہ رہا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بت اسی کے دور میں بنائے گئے اور سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام کا بت بنا کر اس کی پرستش شروع کی گئی۔ یرد کے بیٹے کا نام اقنون تھا۔ بائبل میں یہ نام حنک درج ہے۔ آپ کے وطن، زمانے، نام اور نسب کے متعلق مورخین متفق نہیں۔ اسلامی مورخ اور قرآن مجید انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں، جبکہ یونانی میں آپ کا نام ترفیس ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا لقب ادرین تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہی ادرین بعد ازاں ادریس بنا۔ بائبل میں آپ کے حوالے سے کوئی خاص تفصیل موجود نہیں، البتہ قرآن مجید میں سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ مورخین نے آپ کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی ہے ان کی تصدیق قرآن کریم، بائبل اور احادیث سے نہیں ہوتی۔ بائبل کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے والد یرد کی عمر 162 سال تھی۔ آپ کے کئی بہن بھائی تھے، لیکن ان کے نام کہیں نہیں ملتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ ایک غالب روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا وطن دجلے فرات بتایا جاتا ہے۔ یہ علاقہ انسانی آبادی اور تہذیب و تمدن کا قدیم ترین مرکز تھا۔ اس علاقے کو زمانے قدیم میں بابل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بابل کے بارے میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ اسے قینان کے بیٹے مہلائیل نے آباد کیا تھا، لیکن طوفان نوح نے اسے اجاڑ دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں علم نجوم، ریاضی، فن کتابت، کپڑا سینے اور ناپ تول کے موجود تھے۔
موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا صاحب کتاب ہونا بھی ثابت ہے۔ 3 صدی عیسوی تک صحیفہ اور ادریس علیہ السلام کا وجود تسلیم کیا جاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کا نام متوصالح تھا، جسے روئے زمین کا سب سے طویل العمر شخص ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 187 سال تھی، جبکہ خود متوصالح نے 969 سال کی عمر پائی۔ متوصالح جب 182 سال کا تھا تو اس کے یہاں لامک نے جنم لیا، جس نے 777 سال کی عمر پائی۔ بائبل کے مطابق یہی لامک حضرت نوح علیہ السلام کا والد تھا۔